بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ جب میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ان کے جھوٹ بولنے پہ اور وہ اقامہ اور کمپنی جس سے تنخواہ لیتے تھے اس کے چھپانے پہ، تو اس وقت وہ پورے پاکستان کے عوام سے پوچھتے پھرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پھر مجھے کیوں نکالا کا نعرہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، میاں صاحب نظریاتی ہو گئے اور انہوں نے نعرہ لگانا شروع کیا، ووٹ کو عزت دو۔ اب وہ نعرہ بھی کہیں دب گیا۔ غالباً کسی سمجھدار آدمی نے سمجھایا کہ ووٹ آپ لیتے ہیں، ووٹ کو عزت تو آپ نے دینی ہے، آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ووٹ دیا گیا، اب ووٹ کا احترام آپ نے قائم رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ووٹ ایک امانت ہے، آپ کو دیا گیا، یہ ایک طرح سے ایک بھروسہ ہے آپ کے اوپر قوم نے رکھا۔ تو ووٹ کو اگر عزت نہیں دیں گے تو پھر آپ غلط کام کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ووٹ کی عزت تو پامال آپ کرتے رہے، کرپشن وغیرہ کی، جو کچھ بھی اقربا پروری کی، خاندان پالے پوسے، تو ووٹ کو ذلیل تو آپ نے کیا۔ بہرصورت وہ نعرہ غائب ہو گیا۔ اب اس سے پہلے پیپلز پارٹی ایک بہت نعرہ لگاتی رہی اور وہ اپنے آپ کو یہ ہر دفعہ پیش کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار وہی ہیں، اور جمہوریت یعنی آپ سوچئے کہ ایک خاندان کا قبضہ اپنی پارٹی کے اوپر ایک بزنس کی طرح چلائی جائے، اور وہ دعویٰ یہ کریں کہ جمہوریت ہی ان کی ساری سوچ ہے، اور جمہوریت غالباً انہی کی پیدا کی ہوئی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ملک میں حکومت کے لیے استعمال کی جائے گی۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو غائب ہو گیا، لیکن ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج کا مظاہرہ ہم نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی پنجاب میں آپ نے انتہائی شرمناک مظاہرہ دیکھا، مار پیٹ، گالی گلوچ، لوٹے پھینکے گئے، پھر پی ٹی آئی کے لوگ باہر چلے گئے اور ان کی ایبسنس میں ہی ایک الیکشن کروا کے، یعنی ایسی جمہوری روایات قائم ہو رہی ہیں جیسے جمہوریت خود اگر کبھی کوٹ کرنا چاہے تو وہ شرم محسوس کرے کہ 197 ووٹ تو لیے، لیکن وہی جو کہ اس میں خریدے گئے ہوئے لوگ موجود تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شرمناک 2-4 خواتین تھیں جو کہ پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس پہ، جن کا کوئی حق نہیں، کوئی رائٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں ہونے کا یا اسمبلی میں بیٹھنے کا، لیکن پارٹی ان کو خواتین کی جو مخصوص سیٹیں ہیں ان پہ نامنیٹ کرتی ہے، اور وہ 100% انہی کی مرہون منت اور ان کی احسان مند ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ احسان فراموش 4-5 خواتین وہ بھی اپنی پارٹی کو چھوڑ گئیں، باوجود اس کے کہ پارٹی میں نہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن تھی اور نہ ہی وہ سیٹ جو ان کو دی گئی اس میں ان کا کوئی ایسا کمال یا حق تھا۔ بڑے نمونے، بڑا جمہوری آپ نے جو یہ دور دیکھا، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا دور تھا۔ اس جمہوریت نے آج پنجاب اسمبلی کے چہرے پہ ایک بدنما داغ لگایا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی اپنا ہاتھ توڑوا بیٹھے، اور بھی لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو مارا پیٹا گیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی اور کیو لیگ کے لوگوں نے ایک بکے ہوئے اس پہ ڈپٹی اسپیکر جو تھے، جو کہ خود لوٹا بن گیا، اس کے اوپر لوٹوں کی بارش دیکھی۔ یہ پنجاب اسمبلی کا حال ہوا۔ بہرصورت ایک متنازع طریقے سے والد کی طرح بیٹا جو کہ کرپشن میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے، کیسز ہیں، ان کے بھی وہ فیک اکاؤنٹس اور جواب ان کے پاس اس کا کچھ نہیں ہے، وہ آج سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ جمہوریت ہے، اور جمہوریت ایسے مجرموں کو لا کے تخت پہ بٹھا دیتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پاکستان کا سر آج شرم سے جھکا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں وزیر اعظم بھی ضمانت پہ ہے، اور جو چیف منسٹر الیکٹ کیا گیا
سب سے بڑے صوبے کا، وہ بھی ضمانت پہ ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا میں واحد یہ ملک ہے جس کو یہ ایک خاص امتیاز حاصل ہے اس چیز کا کہ آپ نے جرم میں ڈوبے ہوئے لوگ ضمانتوں پہ رہا ہوئے، ان کو آپ کی جمہوریت نے ملک کی مسند اقتدار پہ بٹھا دیا۔ اب اس سے بڑا جمہوریت آپ سے کیا بدلہ لے سکتی تھی؟ بیسٹ ریونج یہی لیا اس نے۔ دوسری طرف جو ہماری مرکزی حکومت یا آپ کہہ لیجئے کہ ہماری نیشنل اسمبلی، اس کی کارروائیاں دیکھیں، اس میں پہلے تو ہمارے محترم راجہ پرویز اشرف، جن کو راجہ رینٹل کہا جاتا تھا، کرپشن میں ڈوبے ہوئے، وہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ کرپشن، میگا کرپشن کے کیس کو ثابت کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں، وہ اس میں صرف آپ کا اختیار چلتا ہے، آپ کی جیب میں پیسہ ہو، آپ خرید دیتے ہیں سب کچھ، اور کرپٹ مافیا کی طرح آپریٹ کر کے آپ کیسز سے بچ نکلتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ راجہ صاحب نے جو راجہ رینٹل کا خطاب پایا تھا وہ بے جا تھا۔ اب راج صاحب جناب ان ساری اپنی خصوصیات کے بعد، ان سارے تمغات جو انہوں نے لیے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے، اور آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو استعفے اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری یہ قبول کر چکے تھے پی ٹی آئی کے، ان کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ چونکہ یہ پروسیس پورا فالو نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ استعفے ہم نہیں مانتے۔ اب یہ کیوں کیا گیا؟ اس میں بھی دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ویسے آئینی طور پہ 25 دن کے اندر اندر استعفیٰ قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جیسے یاد صادق نے پہلے نہیں کیے تھے، اسی طرح یہ پی ٹی آئی کے استعفے رکھ چھوڑے، پتہ نہیں 6 مہینے رکھ لیے، اسی طرح یہ بھی رکھ کے تو بیٹھے رہیں گے، اور اس سے ان سیٹوں کے لیے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سو الیکشن سے بچنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ یہاں پہ استعفے جیب میں رکھ کے آپ بیٹھے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں، اس پیریڈ میں پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ 123 استعفے جو دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ان میں سے بعض لوگ جو تھوڑا بہت متزلزل تھے، استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے میجورٹی کا ساتھ دیا، ان کو خرید و فروخت ان کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ کہا جائے کہ جناب یہ اتنے 10 لوگ یا 15 لوگ تو وہ ہیں جو اپنے استعفے نہیں دینا چاہتے تھے، ان سے زبردستی لیے گئے، لہٰذا ان کے استعفے تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس طرح 10-15 آدمیوں کی وہاں پہ ایک اپوزیشن بنا کے تو یہ اپنا ایک جمہوریت کا فساد بنا کے تو وہاں پہ اپنا کام چلانے کا سلسلہ کرتے رہیں۔ قوم کے ساتھ دھوکہ، مذاق، یہ ہے وہ بدلہ جو قوم سے لیا گیا آپ کی جمہوریت نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے ہی غالباً یہ نعرہ لگایا تھا، اور وہ دبا کے بدلہ پچھلے جب سے جنرل مشرف گئے اس کے بعد سے وہ اس ڈیموکریسی کے ذریعے ملک سے دبا کے بدلہ لے رہے ہیں، اور یہ بدلے کا ایک اور رخ تھا۔ یہاں بدلہ ختم نہیں ہوا، اس میں کچھ اور بھی کام ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف نے محسن داور اور علی وزیر دونوں کو اسمبلی میں نہ صرف بلایا بلکہ ان کو تقریر کا موقع دیا، اور دونوں نے پاکستان کی افواج کے اوپر رقیق حملے کیے، الزام تراشیاں کی، وہی پرانا رویہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بار بار ہم موقع دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ملک کے وفادار ہیں، جبکہ انہوں نے آج دن تک وفاداری والی کوئی بات کر کے دکھائی نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نہ ان کو اسپیکر نے روکا، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے اور جو لوگ اس میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے اعتراض کیا۔ افواج پاکستان جو کہ تذلیل جن کی گئی، وہ لوگ وہ ہیں جو جانیں قربان کر رہے ہیں ان منحوس لوگوں کے لیے جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے تھانے داری کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو افواج پاکستان کی تھوڑی بہت جو عزت کروانی ہے کرنی، وہ بھی نہیں کروا سکتے۔ لہذا یہ ایک مجرمانہ غفلت، اور یا غفلت کہہ لیجیے یا مجرمانہ حرکت کی گئی کہ وہاں بیٹھ کے ان دو حضرات کو تقریر کرنے کا موقع دیا گیا، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر
خوب دبا کے الزام تراشیاں کیں۔ یہ بدلے کا ایک اور رخ تھا جو کہ جمہوریت نے پاکستان سے لیا۔ سو بیسٹ ریونج جمہوریت کا۔ لیکن یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ مجرم لوگ بٹھائے گئے، سزا یافتہ لوگوں کو آپ نے حکمران بنا دیا، کرپٹ ٹولہ سارا اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھا دیا، اور جو سب سے پاپولر لیڈر تھا اس کو نکال کے باہر کیا، اس وجہ سے کہ وہ تھا تو ایماندار لیکن امریکہ کو ہضم نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ جب پڑھی جائے گی تو ضرور آپ دیکھیں گے کہ اس سازش کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ اور پاکستانی مہرے، ان کے چہرے بے نقاب ضرور ہوں گے۔ یہاں پہ چور چتر کو حکومت میں بٹھانے کا آخر کوئی مقصد ہے، ان سے کام لینا ہے۔ اب یہ کب وہ کام کرتے ہیں اور کیا کچھ کریں گے، لیکن مجھے اس سارے کھیل میں سے ایک عرب سپرنگ کی بو آتی نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک طرف تو یہ لوگ جو کہ کرپٹ تھے، مافیا تھی، اس کو بٹھا دیا حکومت میں، دوسری طرف عوام میں ایسا انتشار پھیلا دیا کہ وہ اپنی ہی افواج کو گالیاں دینے شروع ہو گئے۔ جو کرتوت سیاستدانوں کے اپنے تھے اس پہ افواج پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کیا، جبکہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں مت گھسیٹیں سیاست میں، ہم نے صرف آئینی کام کیا، یہ کہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا۔ اب یہ دور رکھنا بھی متنازع بنایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں افواج پاکستان کی بے توقیری کی گئی۔ دوسری طرف عدالتوں نے آپ نے دیکھا کہ کیا گل کھلائے۔ عدالتوں نے اپنے ہی فیصلے سے پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی تھی اس کو ختم کر دیا، پامال کر دیا۔ جس قسم کے فیصلے آئے وہ سارے مفاد پرست ٹولہ، کرپٹ ٹولہ ان کی خدمت کے لیے ان کے تھے، عام آدمی کو انصاف نہیں مل سکا۔ چنانچہ اسی کھیل میں، اسی ڈیموکریسی کے اسی بدلے میں جو ریونج ہم کہہ رہے ہیں، بیسٹ ریونج کی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً آہستہ آہستہ تقریباً آج اگر ہم دیکھیں تو عوام کا اپنی جوڈیشری پہ، اپنے جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد اٹھ چکا ہے۔ پارلیمنٹ اپنی سپریمیسی کھو گئی اور عدالتیں اپنے اوپر تھوڑا بہت جو اعتماد عوام رکھتے تھے وہ کھو گئے۔ یہ انارکی کی ایک ابتدا ہے کہ جہاں جوڈیشل سسٹم نان فنکشنل ہو جائے، ادارے کمزور پڑ جائیں اور مطلب پرست اور کرپٹ لوگ، چور چکار، یہ آپ کے حکمران بن جائیں، تو پھر ملک کو انارکی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس میں سول وار بھی ہو سکتی ہے، اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل قانون کا جو تھوڑا بہت بھی عملداری ہے قانون کی، وہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی ہلے گلے میں بعض لیڈر جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیڈر وہ کون ہوں گے؟ جو آپ کے مخلص، جو قوم کے ہمدرد ہوں گے، وہ لیڈر وہاں پہ ایلیمینیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس شور و غوغے میں، ان حالات میں جہاں قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہوگی، ابتری اور افراتفری کا عالم بن چکا ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہر دل عزیز پاپولر لیڈر جو مخلص ہیں اپنی قوم کے ساتھ، ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ قوم کی بے حسی اگر رہی تو اس سے تو یہ بڑھتے جائیں گے حالات۔ لیکن اگر قوم نے ہوش کے ناخن لیے اور جاگ گئے اور اپنے حق اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے وہ میدان عمل میں آ گئے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہماری قوم اس موقع کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوگی؟ عمران خان کو اس بات کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے عوام کے اندر شعور پیدا کیا۔ یہ جلسوں میں آپ جو لاکھوں کے حساب سے انسان دیکھتے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہوتے، یہ اس شعور جو جاگ گیا ہے، اس شعور کے جاگنے کے بعد اپنے لیڈر کی کال پہ آتے ہیں۔ لہٰذا مجھے بہت بڑی امید ہے، بہت امید ہے کہ انشاءاللہ
یہ قوم اس ابھرتے چیلنج کا مقابلہ کرے گی، اور بہت امید ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پہ ناکام بھی بنائے گی۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم آنے والے خطرات کو سمجھے اور یہ ذہن میں رکھے کہ آج ملک کا اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے جو ہزاروں دفعہ ہم ٹرائی کر چکے، اور وہ لوگ قطعاً نہ صادق تھے نہ امین تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔